بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یہ امید ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ آج سے پہلے یہ وظیفہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہ ہی آپ نے کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ ایسا انمول وظیفہ ہے اور اس قدر مجرب، آزمودہ، کامیاب وظیفہ ہے کہ جس نے بھی کیا اس کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہو گئی۔ اس کی زندگی میں اچانک سے ایک بدلاؤ آ گیا ہے، ہر حوالے سے اس کی زندگی سے ٹینشنیں، پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، رزق ہی رزق ہو گیا، عزتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ ہے، اس کے کرنے کے ایک دو نہیں بلکہ تین فائدے ہیں۔ سب سے پہلا اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، اللہ پاک پورا سال اس کے ہر کام میں اسے فتح نصیب فرمائے، یعنی کہ اللہ پاک اس کے ہر کام میں اسے کامیابی دے گا۔ جس بھی کام میں، جس بھی معاملے میں وہ ہاتھ ڈالے گا، جو بھی معاملہ کام کرے گا، اللہ پاک اسے کامیاب کرے گا۔ اس وظیفے کی برکت ہو گئی ہے۔ اس کا کوئی بھی معاملہ ہو، نجی معاملہ ہو، فیملی میٹر ہو، بچوں کا معاملہ ہو، بچیوں کا معاملہ ہو، بچیوں کے رشتوں کا معاملہ ہو، زمینی معاملات ہوں، کوئی بھی اس کا معاملہ ہو، یہ وظیفہ جو کرے گا، اللہ پاک اس کے تمام معاملات میں برکت ڈال دے گا۔ وہ جو بھی کام کرے گا اس میں کامیاب ہوگا۔ دوسرا فائدہ اس وظیفے کا یہ ہوگا کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، اللہ پاک اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا۔ وہ لوگوں کا محبوب ترین بن جائے گا، وہ اپنی فیملی میں محبوب ترین ہو جائے گا، اپنے بچوں کی نظر میں، اپنی فیملیز کی نظر میں، اپنے بہن بھائیوں کی نظر میں، مرد اپنے سسرال میں، عورت اپنے سسرال میں، اس کی عزت ہی عزت ہو جائے گی۔ کوئی بھی معاملہ ہوگا اس کی رسپیکٹ ہوگی، اس کی عزت ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا فائدہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ اللہ پاک جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ وہ جو بھی دعائیں کرتا ہے رمضان کے اندر یا رمضان کے بعد پورا سال وہ جو بھی دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ وہ کسی بھی معاملے میں دعا، اپنے لیے ہے، دوسروں کے لیے ہے، دنیاوی دعا ہے یا اخروی دعا ہے، اللہ پاک اس کی قبول فرمائے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے۔ وداع کہتے ہیں کہ آخری، جس طرح یہ لفظ لیا گیا حجۃ الوداع سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا تھا، جس کے بعد آپ الوداع ہو گئے تھے اس دنیا سے، تو اسی سے لے کر اس کو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع، یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ جس کے بعد رمضان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا، اس کے بعد ایک سورت نازل ہوئی، قرآن پاک کی وہ سورت جس کو سننے کے بعد سب صحابہ خوش ہوئے سوائے ایک صحابی کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ من و عن اس سورت کے تمام معانی کو سمجھ چکے تھے، اس لیے آپ پریشان ہو گئے۔ وہ سورت سورہ نصر، رب تعالیٰ نے جس سورت کو نازل فرمایا کہ اے حبیب، اب آپ کا ورک، آپ کا کام، آپ کی ڈیوٹی، آپ کا فرض مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کا جو منصب نبوت تھا، آپ کے جو فرائض نبوت تھے، مکمل ہو چکے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی طرف سے مدد بھی، اللہ کی طرف سے فتح بھی آپ کے پاس آ چکی ہے۔ بس فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اللہ کی تسبیح تحمید بیان کیجئے، استغفار کیجئے۔ یہ وہ صورت ہے۔ اس صورت کو جو بندہ جمعۃ الوداع، آخری جمعہ رمضان المبارک کا، اس میں 70 دفعہ پڑھتا ہے، 70 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا۔ 2 لائنوں کی صورت ہے، ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ تو جو بندہ اس صورت کو 70 مرتبہ جمعۃ الوداع میں ایک دفعہ وضو میں پڑھ لیتا ہے، اگلے رمضان تک رب تعالیٰ اس کو یہ تمام برکات نصیب کرتا ہے۔ اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی دعائیں بھی اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو تمام کاموں کے اندر، اس کے تمام معاملات کے اندر اللہ پاک کامیاب بھی فرماتا ہے۔ اس کے بچوں کے معاملات ہوں، اس کے کاروبار کے معاملات ہوں، وہ جہاں دفتر میں ہو، جہاں پروفیشن میں ہو، جو بھی کام کرتا ہو، اللہ پاک اس میں عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنا کب ہے؟ جمعرات کی مغرب کے بعد، جمعے کی مغرب تک، جمعرات کے دن کے بعد جو رات آتی ہے یہ بھی جمعہ میں شامل ہے، اور جمعے کا سارا دن مغرب تک یہ شامل ہے۔ اس سارے ٹائم کے اندر جو بندہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اس کو یہ ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ نصر، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک جو بندہ بھی یہ وظیفہ کرے، ان سب کو ان کے تمام معاملات میں کامیاب فرمائے، اللہ پاک عزتوں میں بھی اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک ان کے تمام معاملات میں کامیاب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی سب دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور دوسرے دوست احباب جو پریشان حال ہیں ان کو جلدی سے جلدی یہ شیئر کیجیے۔